أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث، آپ کا یہ فرمان حقیقت میں نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو ایسی صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته، جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے. نماز میں شک ہونے کا مطلب اس حدیث میں جس شک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ رکعتوں کی تعداد سے متعلق. فلم یدری کم صلی، اسے نہیں پتہ ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھ لی ہیں. اثلاثا ام اربعا، 3 رکعتیں نماز پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں. یہ سمجھیے کہ اسے ظہر کی نماز پڑھنی تھی یا عصر پڑھنی تھی، عشاء کی نماز پڑھنی تھی، 4 رکعت والی نماز پڑھنی تھی. لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں اسے شک ہونے لگا کہ اس کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. 3 رکعتیں اس نے مکمل کر لی ہیں یا 4 مکمل ہو چکی ہیں. اگر 3 رکعتیں ہوئی ہیں تو 1 رکعت باقی ہے، 4 ہوئی ہیں تو مطلب کہ نماز ختم ہو گئی. لیکن اسے نہیں پتہ ہے کم صلی اثلاثا ام اربعا، اسے نہیں پتہ ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ 1 رکعت کا فرق ہو رہا ہے تو کم اور زیادہ. فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کو 2 تعداد میں شک ہونے لگے، 3 اور 4 میں، تو آپ شک کو چھوڑ دو اور یقینی چیز کو پکڑ لو. 3 اور 4 میں شک کیا ہو سکتا ہے اور یقین کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے 3 اور 4 میں چوتھا شک ہو سکتا ہے، تیسرا تو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 تو مکمل ہے. چوتھے کے بارے میں اصل مسئلہ ہے. تو فلیطرح الشک، وہ شک کو چھوڑ دے، ولیبنی علی ما استیقن، اور جس پر یقین ہو اس پر وہ عمل کرے، جس پر یقین ہو اس پر وہ عمل کرے. اس لیے کہ جب 3 پر عمل کرے گا تو ایسی صورت میں نماز کے بعد میں یاد آئے یا نہ یاد آئے تب بھی یقین رہے گا کہ میں نے تو 3 اس کو شمار کر لیا تھا، 1 اور پڑھ لیا تو 4 تو ہو ہی گئی ہے. اگر زیادہ ہو چکی ہوگی تو 5 چلے گئی ہوگی، لیکن 4 سے کم تو نہیں ہوئی ہے. فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر عمل کرے. ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے.
فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، اور اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، مثال کے طور پر اس نے 4 پڑھ لیا تھا اور شک ہوا کہ شاید میں نے 3 ہی پڑھا ہے، تو ایک اور پڑھ لیا تو 5 ہو گئے۔ اب یہ شک کی وجہ سے اس کو آخر میں 2 سجدے کرنے ہیں، تو نبی فرماتے فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے 5 پڑھ لیا تھا اور پھر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ 2 سجدے کیا، شفعنا لہو صلاتہ، یہ 2 سجدے اس کے اس 5 رکعات کو جفت بنا دیں گے، یعنی وہ 5 رکعتیں اور یہ 2 سجدے گویا کہ 1 رکعت کے برابر ہو جائیں گے، اس طرح سے اس کی گویا کہ 6 رکعتیں مکمل ہو جائے گی۔ شفعنا لہو صلاتہ، یہ 2 سجدے اس کی 5ویں رکعت کو جفت بنا دیں گے، 6 مکمل کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، لیکن اگر اس نے 4 ہی مکمل پڑھا ہوا ہے، زیادہ نہیں پڑھا، اور پھر بھی شک ہوا اور آخر میں 2 سجدے کر لیا، تو یہ 2 سجدے كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہوں گے۔ تو ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کبھی ہم نے نماز پڑھنا شروع کی اور پڑھتے پڑھتے 4 کے بجائے ہم نے 5 پڑھ لیا اور پھر ہمیں شک ہونے لگا، یا 4 پڑھا تھا لیکن ایسا لگا کہ نہیں 3 ہی پڑھا ہے، حالانکہ 4 ہو چکے تھے، پھر 1 پڑھ لیا تو اب تو 5 ہو گئے، تو آخر میں ہم کو سجدہ کرنا ہے، آخر میں سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ جو 2 سجدے ہوں گے اس تاک نماز کو جفت بنا دیں گے، تو 4 رکعت تو اصل جو ہماری فرض ہے وہ تو ہو ہی جائے گی، اوپر جو اضافی ہو گئی نفل گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ غلطی اس کے لیے معاف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بعد میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے 5 پڑھا تھا تو پھر پوری نماز کو مٹا دیے اور نئے سرے سے آ کے کھڑے ہو گئے کہ چلو اب ہم پھر سے 4 رکعت پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تو وہ 5 ہو گئی تھی۔ تو یہ مٹانے کا سسٹم نہیں ہے، آپ نے 5 پڑھ لیا تھا، آپ سے غلطی ہو گئی، اب آپ سجدے سہو کر لیجئے، اس غلطی کی تلافی کو ہی سجدے سہو کہا جاتا ہے، سجدے سہو کر لینے سے وہ غلطی کی تلافی ہو جائے گی۔ یا 3 پڑھا تھا اور 3 ہی مانا اور پھر 1 رکعت مکمل کر لیا تو 4 مکمل ویسے ہی ہو گئی، 4 تو پڑھنا ہی تھا اسے۔ اب جو اوپر سے سجدے سہو کر رہے ہیں یہ سجدے سہو کہتے ہیں کانتا ترغیما للشیطان، یہ شیطان کے لیے مار ہے، شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ شیطان تو نماز میں شک و شبہ پیدا کر کے ہماری نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا، ہم نے نماز تو پوری پڑھ لی اور ساتھ میں اضافی سجدہ بھی کر لیا، آخر میں ہم نے ساتھ میں اضافی سجدہ بھی کر لیا، تو یہ سجدہ گویا کہ شیطان کے لیے اور زیادہ ذلت کا ذریعہ بن گیا کہ تم تو ہمیں بہکا رہے تھے کہ ہم نماز ہماری خراب ہو جائے، ہم نے نماز تو پوری پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے مزید 2 سجدے اور کر لیے، تو جتنے زیادہ سجدے ہوئے گویا کہ اس شیطان کو اس سے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازوں کو درست کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہوا ہے۔ نماز کی جو تعداد ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ جو تعداد ہے یہ تعداد صرف ایسے ہی نہیں ہے، اس تعداد کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اس تعداد میں اگر ہم کمی زیادتی کر بیٹھتے ہیں جان بوجھ کر، اگر جان بوجھ کر ہم ایسا کریں گے کہ چلو ابھی مغرب کی ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے، کوئی سوچے کہ کچھ کام تو نہیں ہے، دن بھر ہماری دکان چلتی ہے، عصر میں ہماری دکان بند ہو جاتی ہے، اب مغرب میں جائیں گے بجائے 3 رکعت کے 4 رکعت پڑھ لیں گے، 1 رکعت اضافہ کر کے پڑھ ہی لیتے ہیں آج۔ تو جان بوجھ کر اس طرح سے اگر کسی بھی نماز میں ہم اضافہ کر کے پڑھنا چاہیں گے تو اس میں 2 باتیں ہوں گی، ایک تو وہ گنہگار ہوگا بہت بڑا، دوسرا یہ کہ اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی،
اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے مکمل نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازوں کی تعداد کی، اس کی رکعتوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ کوئی مسافر ہو، قصر کرنا ہو تو وہاں پر 4 کے بجائے 2 رکعتوں کی، وہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن اپنی طرف سے کہیں پر رکعتوں میں کم زیادہ کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر یہ کمی ذاتی شک کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پھر بھولنے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے غلطیوں کی بنا پر، غلطیاں ہو سکتی ہے اس لیے دوسرے راستے ہمیں بتا دیے ہیں کہ آپ سے غلطیاں اگر ہو جائیں تو پھر یہ طریقہ اپنائیے، آپ کی غلطیاں معاف ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب بھی زندگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو، اللہ سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔